بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مدبر الامور و یا باعث من فی القبور یا مجری البحور و یا ملین الحدید آل داود علیہ السلام اللہم یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال اللہم ارزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم واہلک اعداءہم من الاولین والآخرین۔ پروردگار امام رضا علیہ السلام دی عظمت دا صدقہ تمام شرفاء دی حاضری قبول فرما۔ بانیان مجلس برادران دی سید جمیلہ خدا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جنہیں دوست آمین بھی نہیں آکھ سکتے اللہ انہوں دی بھی دعاواں قبول فرمائے۔ مظلومین جہان دی خدا مدد فرمائے، بالخص فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی اللہ مدد فرمائے، ظالمانو خدا نست و نابود فرمائے۔ خدا سادے آخری امام صاحب العصر دے ظہور تعجیل فرمائے، امام علیہ السلام دے قدمت کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ چودھری مالک اشتر صاحب، آغا رضا الحسن صاحب دراندہ خاندان دے تمام مرحومین دے درجات بلند فرما۔ ایک صلوات ایسی پڑھ دیو کہ خدا ساری دعا قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ کچھ زحمت برداشت کر لو گے تو تھوڑا تھوڑا گیا آ جاؤ، اللہ پاک تو نے اس دا بھی صلہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و اہل بیت محمد دے دشمنت لعنت، امام رضا علیہ السلام دے قاتل تے لعنت، وارث ازا یوسف زہرا امام صاحب العصر دے ظہور واسطے بواز بلند ہدیہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو المالک الحق المبین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات۔ والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي العبتهي السراج المضيء والكوكب الدري، صلوا عليه وسلموا تسليما۔ وعلى اطرته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیتہم ومحبیہم، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وملعونین۔
أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلوات. قابل احترام برادران ایمانی، محبان والی خراساں، چونکہ آج 23 ذیقعد ہے، مظلومانہ شہادت دا دن ہے، حضرت امام رضا علیہ السلام دا تو اج دی مجلس صرف امام رضا علیہ السلام تے ہی پڑھی جائے تو موقع دی مناسبت یہی بننی ہے. جس خاندان دی مودت اللہ نے قرآن اچ فرض کیتی ہے، اس خاندان دی ایک ہستی ہے جس دا نام اللہ نے علی رکھے ہے، جس دا لقب مصطفیٰ نے رضا رکھے ہے. سبحان سبحان اللہم صلی علی محمد وآل. ضامن زائر، معین الضعفاء، کمزور لوگاں دے مددگار، ضامن آہو ہرنی فریاد کرے تاں بھی فریاد رسی کر دن. عرب اور عجم دے سلطان جڑے امام رضا علیہ السلام دے ظاہر تشریف فرماؤ تھوڑی محبت ہو اضافہ ہو سی. جڑے نو گئے تھوڑا شوق زیارت پیدا ہو سی. امام علیہ السلام دی قبر اطہر تے سراندی علیہ پاس ایک فارسی دا شعر لکھے ہوئے، شعر نہیں قصیدہ ہے. یک طواف و مرکد شاہ رضا، ہفت حجو و ہفتاد حج اکبر است. اس امام دی زیارت اللہ نو اتنی محبوب ہے کہ جڑا امام رضا دی ایک زواری کرے خدا 7,700 حج دا ثواب عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے. تو سرکار دی اس ظاہری دنیا تے آمد ہوئی ہے 11 ذیقعد 148 ہجری. نام اللہ نے پہلے ہی تجویز کر چھوڑے اور سانو ناز ہے، سانو فخر ہے کہ سارے اماماں دے نام اللہ نے آپ رکھے. سارے ائمہ دے نام بھی اپنے والدین نے نہیں رکھے بلکہ خود خالق کائنات نے. حالانکہ نام رکھنا شرعی لحاظ نال ایک بہت بڑا شریعت دا مسئلہ ہے. اگرچہ ساری توجہ نہیں ہوندی، بچے دا نام رکھنا ایک بہت بڑا اہم فریض ہے. حتیٰ کہ حدیث نبی پاک دی کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، بال جمد ہے تے پہلا حق اس بچے دا والدین دی گردن تے اے ہے کہ اس دا نام خوبصورت رکھے. سانو بھی حکم ہے بے خوبصورت رکھو. البتہ اسی جتنا چون کے رکھ لگی ہے نا، سانو غیب دیا خبرت نہیں ہیں بھی آج نا سونا رکھیا ہے کل پتہ نہیں کیوں جیا بڑھ سی. لیکن جڑے نام اللہ رکھ دے وہ عالم الغیب ذات ہے. میرا خیال ہے پریشان ہوئے بیٹھے ہو، گرمی بھی ہونی اتنی کوئی نہیں. وہ اسے دا نام محمد رکھ دے جس نو لائق تعریف سمجھ دے. وہ اسے دا نام علی رکھ دے جس نو فضائل دیاں بلندیاں عطا کر دے. وہ اسے دا نام فاطمہ رکھ دے جس نو جہنم تو چھڑامن دی صلاحیت عطا کر دے. لہذا خدا دے نام رکھے ہوئے اسم بمسمہ بالکل نام دے مطابق انہاں دی حیات ہوندی ہے. تو نام سرکار دا ہے علی. لقب بہت زیادہ صابر، وافی، اور ایک بڑا کمال لقب ہے قرۃ عین المؤمنین، یعنی مومنین دی اکھیں دی ٹھنڈک امام رضا. غیظ الملحدین، اللہ دیا منکراں واسطے غضب اور غیظ دی تلوار دا نام امام رضا ہے. لیکن سب تو زیادہ مشہور لقب جڑا نام تو بھی زیادہ مشہور ہے
نام بندے نو نام ہی سارا آمدہ ہوئے تو امام رضا چاکھو تو پتہ چل جاندہ ہے، حالانکہ رضا نام نہیں ہے، رضا لقب ہے۔ یہ تمام لقباں تو مشہور ہے رضا، اور بڑی کمال گل ہے امام رضا دی عظمت واسطے میرا خیال ہے چھٹے امام دی ایک حدیث کافی ہے۔ 6ویں سائیں 7ویں سائیں نو بلا کے فرمایا کہ میرا بیٹا موسیٰ کاظم، اللہ تیری نسل دے وچوں ایک ایسی حجت بھیجن والا ہے، ہوا عالم آل محمد جڑا سارے خاندان دا عالم ہوگا۔ ویکھو نا مومنین، عالم آل محمد تو 14 ہی ہیں، لیکن ایک خاص لقب جڑا بانی فقہ جعفریہ نے امام رضا علیہ السلام نے عطا کی، لفظ رضا ہے۔ یہ بھی کچھ بچے چلو نہیں سمجھ سکتے، رضا نہیں ہے جڑا امام دا لقب ہے نا، وہ رید تلے زیر ہے۔ اکثر تیزی ہے جیسی رضا بھی پڑھ جانے ہیں، حرج تو میرے خیال کوئی نہیں، لیکن عربی زبان چونکہ نازک ہے، ادیاں زیر زبران دے فرق نال بھی الفاظ تبدیلی آ جاندی، تو لہذا سرکار دا لقب ہے رضا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بیٹا موسیٰ کاظم تیرے سل بچوں خدا نے ایک ایسی حجت بھیجنی ہے جڑا عالم آل محمد ہو سی۔ اور کتنی ایک محبت کرسو امام دس جملے نال، امام نے فرمایا لو ادرکتو، کاش رب میں جعفر صادق نو اتنی مہلت دیندہ کہ میں اس عالم آل محمد دی زیارت تو شرف یا امام صادق دی شہادت، امام رضا دی ولادت با سعادت تو صرف 15 دن پہلے ہوئی۔ یہ امام دی خواہش آئی کہ میں رضا دی زیارت کردہ، بلکہ آغا صاحب موجود ہیں، لفظ امام آنکھوں تے میں پڑھ دے وہاں جی محسوس نہ فرماؤ، کسی مولوی ذاکر دا نہیں، امام دا جملہ ہے۔ فرمایا لو ادرکتو لخدمتو، کاش میں اس رضا دے کول ہوندہ اور اس دی خدمت میں اپنے واسطے باعث شرف سمجھ۔ یہ منزلت ہے امام رضا علیہ السلام۔ خوراسان دی حیات دا جڑا عرصہ ہے وہ صرف 2 سال، باقی ساری پاک حیات مدینہ جو گزری۔ متوجہ ہو نا جناب، تھوڑا جا روایت تو ہٹ کے ذرا معلومات چلو بچیاں نو پتہ لگ جائے۔ مجلسہ دے ماشاءاللہ ساری ہیں ثواب ہی ہوندہ ہے، لیکن ثواب دے نال نال کچھ لب جائے تو پھر بڑی بات ہے۔ کتاباں پڑھن دا ٹائم نہیں ہوندہ، چلو مجلسی بہترین سکول ہے جتو آل محمد دی تعلیمات مل سکتی۔ 5 دہاڑے تواری زامت انشاءاللہ حاضر رسا ہے، جتنا ایک ہو سکیا تواری نوکری کر سکتے۔ تو انہوں اگر اعتراض نہ ہوئے تو ایک صلوات سنا سکتے ہو مہربانی کر کے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بہت شکریہ، خدا تو سلامت رکھے۔ امام علیہ السلام دا سفر شروع ہویا مدینہ تو خوراسان۔ آج ایک گفتگو جناب دے، سب تو پہلے جس سرزمین تے امام نے قدم رکھیا ایران پہنچ کے، اس دا پرانا نام ہے کریت الجمرہ، نواں نام ہے نیشا پور۔ سرکار اتھے پہنچے، ظہر دی نماز دا وقت ہویا، احالیاں نے کریت الجمرہ نو فرمایا پانی دیو، وقت نماز ہے، میرے ساتھی بھی نماز پڑھن، میں بھی نماز پڑھا۔ انہاں کہ آقا اتھے تو پانی دا نام و نشان کوئی نہیں۔ سرکار بڑی دورو دورو لوگ پیون واسطے بھر کے لے آندن۔ حضرت فرمایا چلو یہ مشکل بھی آسان ہو جائے، اے اللہ دی حجت دی برکت ہوندی ہے۔ ایک پتھر اٹھایا، تھوڑی جی مٹی ہٹائی، پانی دا چشمہ جاری ہویا، جیڑا 1000 سال پہلے چشمہ جاری ہویا، آج بھی نیشہ پر معجزہ رضا دے نام دے میں آج بھی کوئی مریض پیوے تو شفا لب دی ہے۔ کتنے زائرین ماشاءاللہ اس نعمت تو فیض یاب ہو آئے ہوئے۔ پھر حضرت سواری تے سوار ہوئے، علماء بیان کریں دیں جڑی سواری ہے نا سرکار دی، وہ ایک محمل دی شکل ہے، پردہ دار محمل، شاید حکومت دوی وہ آڈر ہے۔ امام علیہ السلام تھوڑا دور سفر کیتا، مقام مرو تے پہنچے، یہ ٹھنڈی ترین جگہ ملک ایران دی جس دا نام مقام مرو۔
جی میں ساڑھے کو شمالی علاقہ جات چھنڈن لوگ گرمیاں گزارن واسطے اتھے جاندن تے او ایران دے بادشاہ گرمیاں گزارن واسطے مقام مرو تے آنے سرکار اتھے پہنچے روایت دے جملن کے 24,000 راوی 24,000 مولوی نہیں 24,000 ذاکر نہیں 24,000 راوی جنہاں دے ہاتھ کاغذ اور کلمہ وہ اس انتظار جن کے رسول اللہ دا وارث آوے کچھ خطاب کرے اور اسی لکھ کے راندی امت تک پہنچائی اس نیت تے کھڑے امام دی سواری انہاں دے درمیان پہنچ گئی صاحب ظاہر امام دی آمد دی خبر ہوئے تو تھوڑی کیا کیفیت ہو سی مثلا ہون اعلان ہوئے اللہ کرے کہ زمانے دے امام چکری تشریف لے کے آ رہے تو تھوڑے ایمان اور محبت دی کیا کیفیت ہو سی ایتھے بھی ایو حالت لوگاں دی لوگ بے چین ہیں کہ آقا محمل دا پردہ ہٹاون اور رخ انور دی زیارت کرواون اور جناب دی معلومات واسطے عرض ہے کہ ساڑھے امامہ چترائے امام ایسے ہیں جڑے ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ ہائے ہائے چلو سبحان اللہ تا بڑھ دی ہے انہوں نے وچو ایک امام پنجوں میں بالکل جنہ دی صورت مصطفیٰ ہے جابر نو خبر دیتی نے جابر اللہ تنو اتنی طول عمر عطا کرے گا کہ تو پیرے پنجمے جانشین محمد باقر دی زیارت کرے گا لبھنے جو مشکل ہوئی تو پریشان نہ ہوئی شمائلہ شمائلی میری صورت یاد رکھی جڑا میرا ہم شکل نظر آئے گا وہ میرا محمد باقر سبحان اللہ اور دوسرے امام جڑے ہو بہو شبیہ رسول ہیں وہ امام رضا علیہ السلام یار ہے 2 سال جڑے سرکار خراسان اج رہن اتھے بادشاہ نے خواہش کی تھی کہ مولا عید دی نماز تسی پڑھاؤ مولا انہوں منع کیتا ہے ٹھیک ہے جڑا اگے بندہ پڑھاندہ ہے اسے تو پڑھاؤ اس بڑی خواہش کی تھی ترلے منتاں مولا نہیں تسی عید دی نماز پڑھاؤ اے گل بڑی قیمتی نے سمجھو گے تو بار بھی کم دے سی جلے اسرار ودھیا منتاں ترلے ودھے اس ویلے میرے امام فرمایا میری بھی ایک شرط ہے میں نماز عید انہیں پڑھا ساں جی میں میرا نانا مصطفیٰ پڑھے نا آئے آئے جڑے چپ ہو امام دے اس جملے نے ثابت کر دیتا ہے کہ بادشاہوں کا طریقہ نماز اور تھا پیغمبر کا طریقہ نماز اور مہربانی جزاک اللہ خدا تو سلامت رہے اور تھوڑے مکتب دے حق ہومن دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ امام نے بادشاہ نو چیلنج کیتا ہے کہ میں انج نماز عید پڑھے ساں جی میں رسول اللہ پڑھے اس اگے جی میں مرضی پڑھاؤ بعد پھر عید علیہ دن حالات ویک کے مکر گیا عید دا دن ہویا تو آڈے میرے 8ویں آقا زامن زائر سرکار اپنے گھر دے وچو اس حال اچ بہر نکلے کہ سر تے رسول اللہ دا امامہ رکھیا ہائے ہائے دوست دے ہوتے پیغمبر دی ابا رکھی ہاتھ وچ رسول اللہ دا عصا پکڑیا پیرنج نہ لینے نبی سجائی خدا شاہد خوراسان دا کوئی گھر نہیں جتو لوگ دوڑ دیو امام رضا دی زیارت وسط نہیں آئے اس حکومت نو خطرہ پہ گیا ہے کہ شاید لوگ میں نو چھوڑ دے ون تے امام رضا نو اپنا بادشاہ من لون قسم بخدا روایت آدھی ہے ہر خوراسانی دی زبان تے ایک جملہ ہی آئی آنا تو رضا نے تھا آ مصطفیٰ گئے مہربانی جزاک اللہ خدا رحمت کر یا مہربانی ہم شکل نبی ہیں ایک روایت اور بھی ہے یہ تو چلو شکل و صورت پیغمبر دے مثلائی عدالت بھی پیغمبر دے مثلائی ہاتھ بھی پیغمبر دے مثلائی محمد بن عیسیٰ نامی معتبر شخصیت ہے یہ آدھے میں خواب ڈٹھے میرے شہر دی جامعہ مسجد میں او دے وچ گیا تے محراب دے وچ امام الانبیاء تشریف فرما پاک پیغمبر بیٹھے
میں جا کے سلام کیتا ہے، آقا سلام دا جواب دیتا ہے، سامنے کھجوراں دا ڈھیر لگو، نبی پاک نے کھجوراں دی مٹھ بھر کے میری جھولی وچ رکھی، میں مسجد تو باہر جا کے وہ دانے گنن لگ پے، انہاں دی تعداد آئی 18، توجہ بھی میں 20 آکھا تو ود سبحان اللہ کرے سو، وہ ہن جو 18، وہ آتا ہے میں راز سمجھ نہیں آئی، دن ہویا ظہرین دی نماز واسطے میں اسے جامعہ مسجد گیا جتھے خواب راتی پیغمبر نو ڈٹھا، اوہ مسجد اوہ محراب جتھے راتی رسول خدا بیٹھے ہیں، اتھے آج امام رضا موجود، سرکار دے سامنے بھی کھجورا، میں سلام کیتا، ابن رسول نے جواب دیتا، اور انہاں بھی ایک مٹھ کھجوران دی بھر کے میں نے عطا کی تھی، میں مسجد تو باہر جا کے گنے، میرے چپ دوستو او بھی آنا 18، ہون ذرا توجہ کرے آئے، پچھا ہٹے آیا، او راتی اللہ خواب بھی یاد آدھا یا ابن رسول اللہ مہربانی کرو کچھ ہور دیو، کوئی کھجورہ ودا چھڑو، میرے امام نے فرمایا لو زاد رسول اللہ لزدناک، محمد بن عیسیٰ اگر خواب میں میرا نانا زیادہ عطا کرتا تو آج میں بھی اضافہ کرتا، ہم شکل نبی بھی ہیں اور عدالت بھی رسول اللہ دے مثل، پریشان تو نہیں ہوئے، او جتھے گل چھوڑی آئی محمل دے وچ سرکار 12,000 راوی، انہیں اللہ دی کرنی ویکھو، بے نانا کاغذ تے قلم منگدہ رہا، لوگاں نہ دیتا، مطا کوئی شاہ لکھ کے چا دے من، آج اسے دے پتر رو لوگ پیدن کچھ بولو ہم لکھ لے، خدا نے کیسا عدالت دا فیصلہ کیا، میرے امام نے او محمل دا پردہ ہٹایا، لوگ زیارت کر کے چیخہ مارن لگتے، او محبت تو وجدچ لوگ آگا، تھوڑی دیر دے بعد انہاں عرض کیتا آقا کوئی حدیث بھی بیان فرماؤ تاکہ اسی لکھ لئیے اور نسلہ تک پہنچائیے، اے دو گلہ نبوں ضروری غور نل سنن والی، اگے بھی ماشاءاللہ اچھے طریقے نل سماعت کر رہے ہیں، بڑیاں دو قیمتی گلی، جڑی حدیث امام علیہ السلام نے بیان کی تھی نا، اس حدیث دا نام ہے تاریخ اسلام سلسلۃ الذہب، سلسلہ عربی جادن زنجیر نو اور ذہب عربی جادن سونے نو، سونے کی زنجیر، امام رضا کی حدیث کیا ہے؟ سونے کی، وہ سونے دی زنجیر اس واسطے آکھیا گیا جو یہ سارے راوی معصوم ہیں، وچ کوئی غیر معصوم راوی نہیں، پھر امام احمد بن حنبل اہل سنت دے امام ہیں، فقہ اربعہ دے وچ ایک فقیہ ہے، انہاں تواڈے امام دی اس حدیث دے بارے بڑا کمال قصیدہ لکھی، وَدِن لَوْ قُرِعَ عَلَى الْمَجْنُونَ، کسے دیوانے تے پاگل دے ہوتے امام رضا دی اے حدیث پڑھ کے دم کر دے ہو تو وہ اپنے زمانے دا عقل مند ترین انسان ہو جائے، گل نہیں چنگی لگ دی پہ؟ اچھا چلو سیر شر ہلائی رکھو، صحت ٹھیک رہن دی، میری تو خیر ہے میں تو 5 راتی پڑھنی، تُساں ٹھیک جاؤ، خیری آؤ خیری جاؤ، بہت مہربانی بھائی، امام علیہ السلام دی حدیث شروع کرا، حضرت نے فرمایا سمیت ان ابی، اے حدیث میں اپنے بابے کل سنی، میرے بابے موسیٰ کاظم اپنے بابے جعفر صادق تو سنی ہے، امام جعفر صادق نے اپنے بابے محمد باقر تو سنی ہے، امام محمد باقر نے اپنے بابے امام زین العابدین تو سنی ہے، امام زین العابدین نے اپنے بابے مولا سید الشہداء تو سنی ہے، امام حسین نے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ تو سنی ہے، حسن مجتبیٰ نے علی مرتضیٰ تو سنی ہے، علی نے محمد مصطفیٰ تو سنی ہے، محمد مصطفیٰ نے جبریل تو سنی ہے، جبریل نے خدا تو سنی ہے، اتنی کمال حدیث ہے بے سارے راوی معصوم، اللہ تو لے کے امام رضا تک درمیان سب معصوم، ہن تسی چپ ہو تے اگوں میں بھی چپ،
وہ ہن حدیث کیڑی ہے؟ کمال حدیث. ایک گل ناراض نہ ہویا ہے جی ایو جی حدیث ہوندی ہے نا او دے سچ ہون وچ کوئی شک نہیں ہوندی جے دے راوی سارے معصوم ہیں. بالکل اسے دے نال ملدی جلدی ایک اور حدیث ہی ہے. میں ڈردا کھلا میں پہلی مجلس دے نہ کبڑی جاؤں آنکھوں تے پڑھ دینا جے ڈردے بیٹھے ہو تو پھر انشاءاللہ کسی اور مجلس سے جائے. انہیں ایک حدیث امام حسن عسکری تو ہے 11ویں امام. پہلے تو ناز کرو نا پوری دنیا دے 4 امام تو اڈے 12 یار ادھے 4 ہیں نا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافی، 4 امام 4 فقہ. ابو حنیفہ دی ہو رہے، شافی دی ہو رہے، مالک دی ہو رہے، حنبلی دی ہو رہے. تو اڈے 12 امام فقہ ایک. ادھے امام 4 طریقہ نماز، ادھے 12 امام ایک طریقہ نماز. ادھے 4 امام 4 طریقہ طلاق، ادھے 12 امام ایک طریقہ طلاق. ادھے 4 امام 4 طریقہ تقسیم وراثت، ادھے 12 امام ایک طریقہ تقسیم وراثت. کتنا ناز کرو اہل بیت دے منن والے ہو. قسم بخدا انہاں 4 اماماں دے وچوں اج تک کوئی ممبر تے اے آکھن دی جرت نہیں کر سکیا کہ یہ حدیث میرے بابا کی حدیث ہے، یہ حدیث میرے دادا کی حدیث ہے. تیرا 11واں بھی بولے ادا کہ میرا بھی یہ فرمان ہے، میرے بابا دا بھی یہ فرمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا کمال مکتب ہے آل نبی دا. یہ تاں سنائی مجھے اگلی ہون سن لو. انہی حدیث امام دی کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا. چاست اس لئے ہونی جلے حدیث پڑی بنی اتنے معصومہ جو دسیا تو ویچ گل کیڑی ہے جڑی اللہ تو لے کے عسکری امام تک پہنچی ہے. اور سہ ونی آئے حدیث نے میں بکھا سکتا. اللہ فرمایا کہ میرے نزدیک داڑھی رکھنا واجب ہے، منامنا حرام. پہلے پوچھیں مجھے موڑی چپ کر گئے ہونا. باقی جتنے مقاتب ہیں انہوں نے داڑھی رکھنا سنت ہے، منانا گناہ کوئی. مکتب آل محمد داڑھی رکھنا واجبات چھو. انہیں واجب ہے جو نماز واجب، انہیں فرض ہے جو روزہ فرض ہے. اگر تمہاری مرضی ہوں میرا خیال ہے اگلی مجلس سے تو سلوات ہی کہیں نہیں پڑھنی. ہوں پڑھ کے دکھاؤ قبل پڑھ سکتے ہو، مہربانی کرو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مہربانی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. مہربانی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. موت بھی تے بندے نو آ نہیں جاندی، داڑھی ہوئے تاں بھی آ جاندی ہے تے نہ ہوئے کہ انہاں کو نہیں مرنا، سارے مرنا. قبلہ جاڑا صاحب تے خدا رحمت کرے بڑا قیمتی جملہ پڑھ دے ہوندے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام قبر آمنا ہے یا نہیں آمنا؟ آمنا ہے نا، سارے دا ایمان ہے. حضرت امیر المومنین نے ہر مومن دی قبر تشریف لے آمنی ہے. تے مرنا اس بھی ہے جدی داڑھی ہے، تے مرنا اس بھی ہے جس صبح منائی آئی. انہوں زور لے بھی موت آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. قبلہ صاحب آتے ہوندے ہیں راتی جو ستا پیا ہو سے تے مولا علی تیری قبر آسڑ تے داڑھی بھی منی ہوئی ہو سیا وقت امام جو آوے تے مومن دا دل تاکسی جو میں جھک کے تعظیم کراں. او آدھیان ادب تو جھکنا پوی کہ نہیں شرم تو نہ جھکنا پائے جائے. میں کم از کم اپنے مولا دے سامنے تے سونی شکل لے کے جاؤں تے میں اے ترلہ کرے سا آت بدھی کھلا. آل محمد دے مذہب جا کائنات اج مذہب کوئی نہیں، اس تو سچا جہان اج مکتب کوئی نہیں. تے کم از کم دے منن والے بھی ایو جے ہونے چاہی دیں جیو جے کائنات اج اور کسے دے منن والا. اور اللہ جان دے آل نبی چاندن جو ساڑھے منن والے دویاں تو وکھرے ہوں.
انہاں دی پہچان ہو روے اینجے عام بھیڑ دے وچ ساڈے شیعہ وکھرے نظر آون. جنگ سفینے جو مولا علی علیہ السلام دی فوج نو دشمن دی فوج گالا کڈی سب شیطان مندے کٹے ادو بھی ایک ملنگ نو جوش آ گیا او سکے یا علی مینوں اجازت دیو میں بھی کوئی جواب دیواں. ہائے ہائے جوش دا نام مذہب نہیں ہوش دا نام مذہب. جیڑی کاوڑ چڑی ہوئے سوچیندہ ہے جو میرے پیر دا ایتھے کے حکم ہے اس آگے یا علی دے اجازت میں انہوں جوابی کاروائی کرا سن سو مولا موڑ اجازت دیتی بھئی تو بھی 2-4 گالا کٹ لے. نہیں علی فرمایا او یار نہ کر باقی سارے انہوں کٹھا کرتے میرا پیغام پہنچا. فرمایا لا تصبو تساں گالی نہ کٹے آئے انہاں دا امام ہو رہے تو اڈا امام علی ابن ابی. دشمن علی بھی بے ایمان ہوئے تھے علی والا بھی ہو جائے ہوئے. آل نبی چاندن ساڑے منون والے منفرد نظر آئے وسدے ہون کسے شہر تے انہاں دا ایک مقام ہوئے ایک منزلت ہوئے. باقی علی دے دشمن بھی ہون تے شرافت دی گل آوے تو اس دا نہ ہو. ان چوب تک گئے بیٹھے ہو ایک ہوری گل سن لے. مولا فرمیندن ساڑے شیعہ دی علامات چھوٹ کہ کسے وستی اچ کلا گھر ہوئے نا ساڑے شیعہ دا تے اس وستی دے بارو راتی کوئی مہمان آ جائے تے او دے کلو امانت بھی ہوئے ڈھیر سارے پیسے بھی ہوئے تے او پورے شہر دے بارو پوچھے بھئی میں رات رہنے اور رات اس گھر رہنا چاہنا جی تو رزق حلال مل جائے اس گھر رہنا چاہنا جی تو نماز واسطے مسلح مل جائے اس گھر رہنا چاہنا جتے میں راتی امانت رکھاں تے صبح تائیں میں نو صحیح سالم مل جاوے. فرمایا پورا ٹھٹا ساڑے دشمنہ دا ہوئے اشارہ ادائیں کرے جائے گھارے ساڑے منن والا رہا. ساڑے سردار تے اپنے منن والے دا ایسا کردار چاہتا انشاءاللہ جتنی روز تاری نوکری ہو سکی واقعاً پاکاں دے فضائل نہیں مکدے انہاں تے ایمان رکھنا ساڑا ایمان ہے. آل نبی دے فضائل دا منکر اللہ دے حکم دا منکر ہے لیکن جڑا کردار ہو چھوڑ کے گئے اس تے کس عمل کرنا. او بھائی اسانو مدد دی لوڑ ہوئے تے اسی آدھے ہیں یا علی مدد. بکری بیمار ہے یا علی مدد. بندہ بھوکھا ہے یا علی مدد. تے مولا علی چاون جو میرے شیعہ آؤ 2-4 کم میری مرضی دے بھی کر لو اس ویلے سانو کرنے چاہیے دیں انکار نہیں کرنا چاہیے. وہ حدیث سنو جڑی میں جناب شروع کی تھی کھڑا ہوں آج دی ذکر کافی ہو گیا. او 24,000 بندہ منتظر ہے یاد ہے گل یا ابن رسول اللہ کچھ بیان فرماؤ. اس ویلے وہ امام نے سلسلۃ الذہب والی حدیث بیان کی. فرمایا میں بابے تو سنیا انہاں اپنے بابے تو انہاں پھر میرے نانے تو میرے نانے نے جبریل تو جبریل نے خدا تو کیا کلمت لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی کان آمنا من عذابی. اللہ دا فرمان ہے جو لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے میری 4 دیواری تے جیڑا بندہ اس 4 دیواری داخل ہو گیا اللہ دا فیصلہ کان آمن من عذابی او میں اللہ دے عذاب تو بچ جائے. پھر سمجھو کلمہ توحید رب دا کلا ہے جیڑا وچ داخل ہو گیا اس تے اللہ دا عذاب نہ ہو سی. امام حدیث بھی لکھوائی تے سواری بھی ٹور دیتی راوی بھی نال ٹور پہ آقا کچھ وضاحت کرو سمجھ نہیں آئی. پھر معامل دا پردہ ہٹایا فرمایا بے شرط ہا و شروط ہا کلمہ توحید اچ داخل ہومن دیاں بھی اللہ کچھ شرطاں رکھیاں وَعَنَا بِشَرُوطِ ہا ان شرطوں میں سے ایک شرط میں رضا کی محبت بھی. آئے آئے مہربانی مہربانی اللہ پاک تو آنے دے رحمت کرے سبحان اللہ جزاک اللہ. یعنی امام رضا نال محبت کرو گے پھر کلمہ توحید اچ داخل ہو سو. اگر اہل بیت نال محبت نہیں تو اللہ لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں کرے.
آل نبی نال محبت ہے لکل شیء اساس. سید الانبیاء فرمائے ہر شے دی بنیاد ہوندی جس تے عمارتاں کھڑیاں ہوندیاں. اے مولا دا سونا گھر بنایا نے میرے بھراواں تے اے دے تلے اساس بنی ایرے بنے بنیاداں بنی تاں اتنی بڑی عمارت کھڑی ہوئی. بنیاد نہ ہوئے عمارت نہیں راندی. انبیاء دے سردار فرمایا ہر شے دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے. وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِ. دین اسلام بھی ایک عمارت ہے اور اس دی بنیاد کا نام محبت اہل بیت. میری اولاد نال پیار ہو سی تے دین کھڑا ہو سی وگرنہ دین بھی قابل قبول نہیں. کعبہ مر جا ہر سال حج چکر مظلوم قتل ہو جا اگر دل وچ اس پاک گھر دی محبت و ولا نہیں فیصلہ ہے نبیان دے سردار دا لم یشم رائحۃ الجنہ. جنت تو بڑی دور ہے جنت دی خوشبو دا بھی حقدار. امام رضا علیہ السلام دی ساری حیات دین خدا اچ گزری. بس اج جڑی شروع کرنی ہے وہ یہ گزارش ہے کہ امام رضا علیہ السلام خود بانی مجلس بھی ہیں. بانیان واسطے بڑا سبق ہے. امام رضا علیہ السلام گھر مجلس کران دے پھوڑیاں پاندے ہیں جی میں آج تسی مومن پاندے ہو. اس زمانے دا شاعر ذاکر حضرت دیبل بن علی خزائی اس نو باقاعدہ دعوت دیں دے اور اے امام نے گھر آ کے مجلس پڑھتا اور جیلے داخل ہوندہ ہی نا حویلی ہے اللہ دی قسم ہے تمہاری رضا مولا اٹھی کھڑ دے اور جا کے ہاں اللہ کیا دن مرحبا یا ناصر الزہرا. یہ دا مطلب تھوڑی میری زبان چیو بندہ بسم اللہ کراؤں میری دادی زہرا دا مددگار. بہت بڑا سبق ہے. آج کل جڑے حالات چل رہے ہیں جدید دور آ گیا سید الشہداء دی پاک ازاداری نو اساں کھڑے پاسے لا چھڑیا. اے سکھو جو امام رضا سانو کس طریقے نال دادے دی ازاداری دے گئے. بھائی جنہ دی ازاداری ہے اوہی جان دے نا جو کیویں کراونی ہے. اے طریقہ ہی جڑا تسی بیٹھے ہو کوئی شک نہیں ہے اوہی سسٹم آ رہے ہیں. اگو لوگ باندے ہیں ایک کھڑا ہو کے اس گھر دی کہانی سنائندہ مکان ہون دی آئی حتیٰ کہ نیاز پیش کر دے آئیں. 100 سونے دی شرفی امام نے اس ذاکر نو نیاز پیش کی تھی. کوشش کرو سادگی نال سید الشہداء دی آزاداریاں کرو. اے دنیا داری یہ تھی رہ جانی جس دے اسی آزادار ہیں او سانو کیمرے نالو زیادہ بیکھ رہے ہیں. اگر کیتی حسین واسطے تو پھر انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں. ویکھنا لے تو نہیں اجر دیونا کومنٹ والے ہیں تے اجر نہیں دیونا. اجر دیونا خدا دی ذات. بلکہ میں تو انجا درانا اے جڑی ہنج لڑ دی آئی نا حسین دے غم میں اے ٹکیاں تے نہ ویچی اس دا خریدار خدا ہے. ہاں اے دے بدلے جنت رکھی ہے. جنت تو گھٹ قیمت تے ہنجن فروخت نہ کریں. کسے ذاکر مولوی واسطے نہ رویں. رومی تو اس واسطے رومی جنہوں مچھلیاں دریائے جرنیاں جنہوں ہرن سہرام جرنے 40 دہاڑے تک جیڑا پتھر چایا ونجے وچوں تازہ خون نکل گا. خدا دے ناتے میرے پھر ہاتھ بدھے ہوئے نے پہلی مجلس سے آمن والے بچیاں نو نسلیں نو جڑی آزاداری دیونی نے نا وہ صاف ستھری دیو. کیمریاں دی زد وچ دنیا داری دی زد وچ او بچے آ گئے اے آزاداری اگے نسل تک کیویں جائے گی. سادہ آزاداری دی محرم آوے تیری کیفیت بدل جا. آج جو شہادت آئی امام رضا علیہ السلام دی اسا کتنا اپنے آپ نو بدلے. ناراض نہ ہوئے تسی مولا دے آزادار ہو پھوڑی تے بانا لے ہو منت نے ترلا نے اگے محرم دے چند چڑھ دے آئیں
ساڑیاں منجیاں الٹیاں ہو ویندیاں، سادہ کھانے ہو جاندے ہیں، پرانے لباس ہوندے ہیں، جلے کوئی ویدہ ہی نہ پوچھدا ضرور ہے جو ہویا کہ انہوں بندہ دس سکتا ہی جو زہرا دے لال دا چند چڑھ کے دعائے اللہ پاک کے سزاداری اور محفوظ رکھے اور خالص سزاداری ساڑیاں نسلیں تک پہنچے۔ آگے دیب الخزائی پڑھن لگا ہے مجلس، قصیدہ پڑھیا 120 شعر دا قصیدہ لکھیا سے، وہ دے وچ مرثیہ بھی آئی، قصیدہ بھی آئی، ادھے شعر مصائب دن، ادھے فضائل دن۔ جلے فضائل پڑھ لیا سنا تے مصائب پڑھن لگ گئے، دیکھو نا کیویں پاکا سانو دیتا ہے، اسی کے حشر دنل کر رہے ہیں، قسم اللہ دی مصائب پڑھن لگ گئے۔ امام فرمائیں دے بل ایک واری لک جا، میں نو قناعت لواون دے، میں نو پردہ لواون دے، تے میں نو موسیٰ کاظم دیاں دھیاں بلاون دے۔ اجرکم علی اللہ، خدا رحمت کرے۔ اے عزاداری قناعت لگ گئی، فرمایا ہون سنا میرا دادا لتھا کیویں آئی، دیگرے لے میری دادی لٹی کیویں آئی۔ میں دو شعر ہوتے تو سنا دینا اپنی زبان جڑے امام رضا دے سامنے دے بل نے پڑھیں تے ڈھائی مار کے کاظم دیاں دھیاں رنیاں۔ پہلا جملہ ہی بقیہ در منہ کر کے آکھیا سا، اے فاطمہ زہرا کاش آمیں آ فورات دے کنارے تے تیرا چمن لٹھی گیا، مرحبا تیرا کوئی لال کسے شہر چ دفن ہو گیا، تیرا کوئی بچڑا کئے شہر چ دفن ہو گیا۔ ساریاں قبران دسیندہ آیا، بقی دے شہیدان دے دسیوس جلے پہنچے نا بغداد امام قاظم دی شہادت تے آکھیا جو ایک قبر بغداد اج بھی سید دی ہے، بی بی زہرا تیرا قیدی پتر بغداد اج دفن ہے، معاف کرے اے سادات۔ روندے روندے رضا مولا اٹھ کھڑے، فرمایا ایک اور اضافہ بھی کرچا، وَقَبْرُ بِتُوسِمْ ایک قبر خورسان بھی ہو سی زہرا دے پتر دی۔ رو کیا دے مولا اتھے کہنی قبر ہو سی، فرمایا میں غریب دی قبر ہو سی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، شاءاللہ دنیا دے غم میں چلے رو اور خود مجلس پڑھ دی جاتے ہیں۔ ہائے ہائے کیسا دکھی جملہ ہے، سامنے غلام بیٹھا روندہ پیا، ریحان ابن شبیب دا نا آئی، امام رضا خود مجلس پہ پڑھ دیا اور ان نا چاہ کے صدیہ نے، یبن شبیب ان کن تباکین لشے، کدائیں کسے شاید رومنا پوی، اپنے دکھن نہ رومی، جیڑیاں تکلیفاں آوئی نہیں، اپنے دکھن نہ رومی۔ مولا کس نو روما؟ فرمایا فب کے علل حسین۔ ہائے ہائے مولا رضا فرمائے رومنا ہووی میرے داد حسین نو رومی۔ اے جملہ امام دا ہی نے چکری مرکز ازاداری دا، رو کے امام فرمائے اس واسطے میرے داد نو رومی فَإِنَّهُ مَزْبُوحٌ کَذُبِحَ الْقَبْشِ لوگاں انج کٹھا ہے جی میں مسلمان قربانی دے جانور ذبح، کوئی چھڑا مڑالا کوئی نہ۔ اے مظلومیت تولے مولا رضا دی اور دو ہستیاں ایسیاں اولاد رسول جنہ اپنی زندگی موت دی دعا منگی۔ موت منگنی سوکھی تو نہیں ہوئی، آخری حد تک جلے دنیا تو بندہ تھک پوے نا اسے لے موت منگ دے۔ ایک تو تنو یاد ہے جائے موت منگی ہے وہ محمد دی زخمی دی، ہائے چکروا ہر نماز دے بعد آدھی ہے اللہم اجل لی وفاتی، اللہ زہرا دی زندگی مقاچ پوری ذمہ داری نال پڑھ رہا، خدا دی میں نے قسم ہے دو جی ہستی اسی تے آدھے ہیں نا بہو امیر مولا رضا، اسی تے آنے ہیں نا ایران اج بڑے وسدے پہن سادے امام، لیکن زندگی ایڈی اوکھی آئی۔ راوی آدھے میں جامعہ مسجد خورسان چو نکلتا ڈٹھا ہے، روندہی ودیان تے آدھے ودیان اللہم اجل وفاتی، اللہ رضا دی زندگی موقع میں مسلمانہ تو تھک اجرکم علی اللہ۔ وداؤہو کا وداؤ الحسین، کتاب آدین مدینہ لوگاں ان چھوڑایا امام رضا تو جی میں 28 رجب مولا حسین تو چھوڑایا۔
بہوں روندے ٹورن مدینے چو مولا رضا میں مسائب شروع کر دیتا ہے آؤ شہادت پڑھیے تاکہ آج دا پرسہ مکمل ہوئے عیسیٰ جلودی نامی بدماش فوج دا دستہ لے کے خوراسان چو مدینے آئے معاف کرے اے سادات جڑے بیٹھے ادرات دا ویلائی بڑے زور نال اس رضا مولا دی حویلی دے دروازے نو کھٹ کھٹایا ستیاں پیاں بھینا رضا دیاں تڑپ کے اٹھ بیٹھی امام رضا دروازے تے آئے ادن بادشاہ بھیجے آئے ساڑھے نال چل یا اتھائی وطن تے قتل قبول کر فرمایا میں نو اتنی محلت دیو میں ایک واری نانے دی قبر دا ودا کر لگا جڑے رومنا ثواب سمجھ دیو آج دا دن آئی تو آدھا تکی امام یتیم ہو گئے اس امام نو تا ڈھیر رو نا جس دا لقب غریب الغرباء جس دا جنازہ ہی پردے سے جو اٹھیا جس دے جنازے تے رومن علی نہ کوئی بھین آئی نہ کوئی بھرا آئی ایک پتر آئی وہ بھی معصوم نال کچھ شیعہ ہن جڑے جنازہ چوائی ودے اللہ اکبر نانے دی قبر تے آئے کلے نہیں آئے امام جواد دا ہتھ نپ کے نانے دی قبر تے رکھ کے آدھے نانا میرا آخری سلام ہو نانا ہون تیری امت میں نو مدینے نہیں رہنے دے نانا میرے جواد تکی دی پارت ہو ایک اور درد ہے اللہ کرے میں سمجھا لوں تھوڑی تھا عبادت ہو ویسی دوجا ودا کیتا نے 18 بہنا نال ذمہ داری نال پیادا آئین تے صدیاں نے او میرے بابے دیا دیاں ساریاں اپنے اپنے حجریاں جو باہر آؤ میں ایران دا سفر شروع پیا کرتا میں وقت جیندہ کوئی نہیں آمنا اللہ دی میں نو قسم میں جھوٹے تے خدا دی لعنتے میں آپ پڑھے آئے امام رضا 18 بہنہ نو فرمایا میں انج سمدہ جی میں میت نو سمایا ہوئے تُسا میرے تے انج روو جی میں جنازیہ تے رویندہ ہے چونکہ جتھے میں نو ظاہر ملنی ہے میں کلا ہو سکتا مرحبا نہ تو انو رومن دا موقع مل سی مرحبا اجرکم اللہ نہ تو انو بھرا دا آخری منہ ویکھڑ دا موقع مل سی روندیاں بہنا چھوڑ کے مدینے جو ٹر پہ میرے امام بس سزادار ہوئے 2 سال بہت اوکھے گزرے آپ سن بیٹھے موت دی دعا منگ دے رہے اس لین نے امام دی شہادت واسطے 2 کم کیتے ایک سوئی دھاگے دے ذریعے انگورت زہر ملائی دوجا ایک لین دے ہتھاں تے زہر رکھ کے او دے ہتھاں نال اناران دے شربت بڑھایا بے انگور نہ کھاسن تے شربت پہ لیسا کچھ لیناں دے ہتھی ننگیاں تلواراں دیتیاں اگر شربت بھی نہ پیمن تے تسی حملہ کر دے آئے اے پلاننگ دربار ہوئی پئی ہے بندہ گیا ہے جو مولا تو دربار اس بلایا نے میں سوکھا پڑے ہے دربار اس گھر نو کھا گیا واہ بھائی واہ پرانے آزادار ہو جتھے ہی دربار دا نا آوے آنا سیدادیاں دے ویڑ بلند ہو ابو سلط ہرسما دوما غلام نو سڑے نے میرے نال آؤ دربار دا بوہا قریب آیا فرمائے رک جاؤ میں اندر وینا واپسی آساں اگر میری ابا موڑے تو لہ کے سرتے ہوئے وقت میرے نال گل نہ کرے آئے میں نو زہر مل گئی ہو سی میرے جگر دے ٹکڑے کپین دے پہ حسن اگر ابا میری کنڈتے ہوئے تو وقت میرے نال گل کر لوے آئے امام اندر داخل ہوئے اس لین نے انگور پیش کی تھے چند انگورن جنہیں زہر کوئی نہیں اپنے پاسے رکھے سے جنہیں زہر آئی وہ امام جواد دے بابے دے سامنے رکھے سے تاریخ آدھی صرف 3 دانے امام نے رب دی رضا سمجھ کے کھادن انہاں 3 دانے اندھا اتنا اثر ہوئے کہ چہرے دا رنگ متغیر ہو گئے اور خدا دی میں نو قسم میں اٹھن امام دی اکھاں چو خون بہ رہا ہے میں کتنا ایک پڑھا تسی کتنا ایک رو سکتے ہو امام اپنے موڑھے تو ابا لہا کے سر ڈھانپ لے جلے دربار تو بہر نکلنا تے سامنے ابو سلط دی نگاہ پئیے امام دے سر تے ابا ڈٹھیس تے ڈھا نکل گئی مولا زہر مل گئی
اللہ جان دے رننے تے فرمیندے نبا صلات میں نو سہارا دے میں ٹرن دے قابل نہیں رہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ انہا آوازت رحم کرے جڑے غریب الغربا دی شہادت مناون آئیو ابو سلط دوڑنا آئے سہارا دیتے علماء لکھے دربار تو امام دا گھر ایک میل دا فاصلہ ہا اس ایک میل جکئی جات رضا بیٹھا بھی ہے مرحبا اجرکم اللہ اجرکم اللہ فرمیدے نبو صلات میں نو زہر کھا گئی میرے جگر دے ٹکڑے ویندے کبھی دل ازادارو آسرے دے نال اپنے گھر دے دروازے تے پہنچن میں ڈردہ کھڑا پتہ نہیں تُسا برداشت کی میں کرنے ابو صلی دے زہر دا اتنا اثر ہو چکا ادو امام دے گھر دا دروازہ کھلے منہ دے بھار مٹی دے جھڑ عقل مار کے آدر تکی اڑتا میں او بابے نو زہر مل گئی جزاک اللہ اجرکم اللہ ابو صلی اللہ دے میں داخل ہویا امام دی حالت کیڑی آئی قالین ہٹا کے مٹی تے سجدہ کریں دے حائل آدھین رزن میں قضائے ہی و تسلیم لے امرے اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں او جڑے رومن آئیو قیامت منظرے تڑپ دے پین آدھین ابو صلی اللہ نال علی حجرے جویک میرا محمد تقی نماز بیٹھا پڑھ دے اولو آگ میرے نیڑے میں لازدہ مہمان جزاک اللہ واقعاً یہ آوازہ قبر فائدہ دے سنی یہ آوازہ قیامت دن فائدہ پہنچے سنی اللہ دی میں نو قسم امام محمد تقیدہ سن 7 یا 8 سالے جلے بابے دے کول آئل انج گل لائے جوے یعقوب یوسف نو لایا آدن لال بھیڑا دی پارت ہو جزاک اللہ اجرکم اللہ بس ایک روایت تمام ہو گئی نوکری لازے دے بعد فرمایا بس اللہ جا ہرسمانو سڑ کے لے انہوں دسا تیرے مولا نو زہر مل گئی ازادارو رات اندھاری آئی جڑی رات گزاری نے اس رات خوراسان اتنی اندھیری چلیے لوگاں نو نظر کچھ نہیں آندہ ابو صلی اللہ میں بڑا اوکھا ہرسمان دے دروازے تے پہنچیا میں ڈٹھے دروازے تے ہرسمان روندہ کھڑا آدھا کھڑا ہائے رضا ہائے او بے وارث رضا میں آکھے میں نے تا امام بھیجیا ہے تینو قید سے آئے ہو جڑے ماتمی بیٹھے ہو آدھے میں ستا پیا ہے آدھا رات ویلہ میری دھی جگایا ہے میں نو آدھے بابا ساڑھے ویڑج کوئی بی بی ہے جیڑی ویڑ کرے دی ودی ہے آدھی ودی ہے میرے مسافر نو زہر مل گئی مرحبا مرحبا اجرکم اللہ خدا انہا آوازت رحم کرے دو میں ٹر پہ آخری وقت امام دا بس ایک وین کرا دعا دے دیر نال پہنچے غریب الغربا پوچھیا دیر کیوں لائی نہیں آدن مولا اندھاری بڑی تیز آئی نظر کچھ نہیں آیا مکوین دے سا امام دے جملے نہ پڑھتا ایک گل کریں دے کھڑے رضا دیا ڈھائی بلند ہوئی آدن مولا اتنا روندے کیوں ہو فرمایا وطنی اپنا نے گلیاں بھی ڈٹھیاں ہویا نے اللہ جانے اوہ کیویں پیان دیئے جڑی مدینے جو پہلی وار باہر آئی ہے مولا کون پیان دیئے فرمایا میری بھین ساوا دیا پہاڑیاں کہے ویلے جھڑ دیئے ایو کو جا دیئے کوئی ہوئے میرے ویر امام رضا کو اور تیری بھین مسافرہ اللہ لعنت اللہ
على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم داری ماتم امام